خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پہ. نشریات ہماری جاری ہے. ہم نے عرض کیا 2 مناسبتیں ہیں. آف کورس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی پہلی تاخرات ہیں اور پھر شب شہادت حضرت علی بھی. ہم نے شب قدر کے عنوان سے, ممکنہ شب قدر کے عنوان سے بات کی. قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب موجود نہیں تھے تو میں چاہتا ہوں قبلہ آپ اس حوالے سے کامنٹ کر دیا, پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو آج کی رات کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو رمضان رحمتوں والے عشرے سے گزر چکے ہیں, مغفرت والا بھی عشرہ گزر چکا ہے, اور اب جہنم سے آزادی والا عشرہ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. اچھا, میں نے اس لیے بھی کہا کہ ہم عام طور پر فوکس کرتے ہیں 27ویں شب کو. جی جی 21, 23, 25 اور 29, اس میں کوئی عام طور پر لوگ اہتمام نہیں کرتے. ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے بس 27ویں شب میں دبا کر عبادت کر لیں, بس یہ کافی. بڑی رات وہی ہے. تو بڑی رات 21 بھی ہو سکتی ہے, 23, 25, 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہمیں ان 5 راتوں میں کس قدر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین بزرگان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے نا کہ وہ اگر اپنے بندوں کی مغفرت نہ کرنا چاہتا تو انہیں ماہ رمضان عطا ہی نہ فرماتا. تو عطا فرمائے جانا یہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اس بات کو پسند فرماتا ہے جو کہ ہم سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار محبت فرماتا ہے. تو وہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کی مغفرت فرما دوں. کہتے ہیں نا کہ رحمت خدا بہا نامی جویت, رحمت خدا بہانامی جویت, کہ اللہ کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی, کثرتیں تلاش نہیں کرتی, وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بندے کو میں اپنی اطاعت میں دیکھ لوں, اس کی مغفرت فرما دوں. کسی بندے کو قرآن کی تلاوت میں دیکھ لوں, کسی کو سجدے میں دیکھوں, کسی کو رکوع میں دیکھوں, کسی کو قیام میں دیکھوں, کسی کو کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس کی مغفرت فرما دوں. کسی کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھوں, اپنا ذکر کرتے ہوئے دیکھوں, اپنی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے دیکھوں, اس کی مغفرت فرما دوں. تو ہمیں خاص طور پر ان 5 راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے. اور میں یہ بات کہوں گا کہ عام طور پر جو نیک لوگ ہیں نا, وسیم بھائی, علماء بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نیک لوگوں کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ راتیں تو ہم گناہگاروں کے لیے ہیں کہ جو پورے سال لاپرواہی بے توجہ میں گزارتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ پورے سال پڑھتا ہے, اسے امتحان کے دنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ریوائز کیا امتحان دے دیا. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو پورے سال نہیں پڑھتا لیکن امتحان کے دنوں میں لگاتار دل لگا کر پڑھتا ہے, وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہماری مثال ایسی ہے کہ کم از کم ان 5 راتوں میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جم کر عبادت کریں تاکہ رب تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور پھر پورے سال پوری زندگی ہم عبادت کرتے رہیں. لیکن جو ان راتوں میں بھی جو اسٹوڈنٹ امتحان کے دنوں میں بھی نہ پڑھے, نہ محنت کرے, تو اس کا فیل ہو جانا یقینی ہے. تو جو ان راتوں میں ان مہینوں میں بھی اگر عبادت نہیں کرتا تو پھر اس کی بدبختی یقینی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا شمار خوشبختوں میں فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قبول کرے اس دعا کو, اللہ تعالیٰ ہمارا شمار خوشبختوں میں فرمائے انشاءاللہ. جناب محمود نشروی صاحب ابھی بریک میں بتایا تھے کہ آپ وہ ایک کلام جو منسوب ہے حضرت امام زین العابدین السلام سے, آپ پیش کیجئے گا, ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم, کہنا سلام عاجزی پیش نبی محترم, ان التیا ریح صبا یوما الى ارض الحرم, بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. ان کا ہے رخ
اللہ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام ان کی ہے ذات نور خدا دست عطا بحر کرم وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم اللہ 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 اے رحمت کل عالمین اور اے شفیع مذنبین روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم یا رحمت أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مژدہ انہیں جو ہے وہاں پیش نبی یہ محتشم اکبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم اے رحمت کل عالمین دیجے سہارا زین کو وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مستحم یا رحمت أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوسي أيدي الظالمين في الموكب والمستحم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ قبلہ میں آپ سے آغاز کروں ایک ربط بھی ہو گیا اہل بیت اعظام میں سے تذکرہ ہو گیا امام زین العابدین کا عبادت کرنے والوں کی زینت اور آج کا دن ظاہر ایک اور نسبت شب شہادت ہے حضرت علی آپ اس متعلق فرمائیے گا آج کی شب سے متعلق ہے جس عالم میں جام شہادت نوش کیا اور سارا تو گویا جاتے جاتے بھی اپنے اعمال سے بتایا کہ خداوند تعالیٰ کی بندگی یا نماز کس قدر محبوب ہے علی کو یا لوگوں کا خیال رکھنا کس قدر محبوب ہے علی کو تو ذرا اس عنوان سے بات کیجیے گا بتائیے گا
मुर्तदा शेर हक अशजउल अशजई साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम कहना है, वाह। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सुभान सलाम अल्लाह। शेर शमशेर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम क्या कहना है? अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना अली अल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल हसना के क्या कहने, उनका तो नामे नामी इसमें गिरामी ही अली है। अली का माना ही बुलंद है, वो इस दुनिया में भी बुलंद है, वो उस दुनिया में भी बुलंद है। वाह वाह। उनका नामे नामी जब आता है तो उनके नामे नामी से तसव्वुर ही उलू का आता है, बुलंदी का तसव्वुर आता है, नाम ही ऐसा बुलंद है। और अली जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम भी है, तो अल्लाह के सिफाती नामों की भी बड़ी मुनासबत होती है। ये जो इसमें आदम होते हैं ना, हर किसी के नाम के एतबार से इसमें आदम जो है तजवीज़ कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात मशाइख बुजुर्ग। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम का तो अपना नाम ही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है अली। तो उनकी ज़ात पर अल्लाह की सिफत अली जो है, जो इसम है अल्लाह का अली, उसका ख़ास परतव है, उसकी ख़ास तजल्ली है, और वो हमें उनकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आती है। इसीलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको उलूही अता फरमाया। खैबर का मौका हो तो जब हुजूर फरमाया कि मैं उसको झंडा दूंगा कल कि जो युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलह, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। ये गवाही अल्लाह के रसूल जिनके लिए दें, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ये फरमाए मन कुन्तु मौलाहु फ़ादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाह के रसूल जिसके लिए फरमाए, वो मुआखात मदीना के मौके पे वो जब सरकार हर किसी को किसी न किसी का भाई बना रहे थे, तो मौला अली जब आपकी बारगाह में हाजिर होते और आकर अर्ज़ करते हैं रोते हुए कि हुजूर आपने सबको किसी न किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने जो क्या प्यारी बात फरमाई, यंता खी फिद दुनिया वाल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। जिसको अल्लाह के महबूब ये कहें, जो असहाबे किसा में हैं, अल्लाह के महबूब चादर अतहर जो है वो जब फैलाएं, उस चादर अतहर के अंदर जो है हज़रत अली को भी ले लें, उनकी ज़ौजा अपनी शहज़ादी को भी ले लें, उनके शहज़ादों को भी उसके अंदर ले लें, वो अली हैं। वो अली जो है वो दोनों जहाँ में क्यों ना अली हों, उन अली के क्या फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, हमारी ज़बानें जो है वो बयान करते करते थक जाएँ, लेकिन मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम के फ़ज़ाइल का जो बयान है वो ख़त्म होने को ना आए। ऐसे अल्लाह ने उन्हें कमालात अता फ़रमाए हैं, ऐसे अल्लाह ने उन्हें मनाक़िब अता फ़रमाए हैं, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी अल्लाह के साथ कमिटेड, अल्लाह के रसूल के साथ कमिटेड। हर मौके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो बात फरमाई है उस बात को उन्होंने अहमियत दी है, प्रैक्टिकली साबित किया है। अपना अली होना, अपना बुलंद होना उन्होंने अपने अमल से साबित किया है। हर मौके पे जो ड्यूटी उन्हें अल्लाह के महबूब ने अता फरमाई उन्होंने वो निभाई है। वो ग़ज़वा तबूक का मौका हो, हुजूर जा रहे हैं तो उन्हें हुजूर ने वहाँ मुकर्रर किया, हालांकि उनकी ख्वाहिश थी, हज़रत मौला अली जरी दलेर बहादुर शजा, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं दादे शजात दूँ जाकर ग़ज़वे के अंदर, लेकिन हुजूर ने जब मुकर्रर किया, हज़रत अली ने आके अर्ज़ किया हुजूर मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम्हारी मिसाल मुझसे ऐसी है जैसे हारून की मूसा से, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब जो है वो हिजरत का मौका आया, हुजूर ने हज़रत मौला अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वहाँ रुके हैं अमानत को अदा करने के लिए, अल्लाह के रसूल के फरमान को अहमियत दी है, अपनी जान की परवाह नहीं की है। और उसी रात नींद आई उन्हें, और उसी रात उनको जिस मौके पर जो है वो फिर वो वाक़िया जो है वो रजत शम्स वाला जो वाक़िया है, वहाँ भी जो है वो नमाज का जो वाक़िया है, उन्होंने हर आन जो है हर मौके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को अहमियत दी है। उनकी पूरी ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है, ये सबक देती है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देनी है, तरजीह देनी है। सबसे ज़्यादा हमने अहमियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फरमान को देनी है, हमें भी कमिटेड होना चाहिए। इस तरह उनकी ज़िंदगी का आखिर भी यही है, वक्त शहादत भी नमाज ही की हालत में है। ये पैगाम भी है कि अल्लाह के हुजूर सर झुका के रखोगे तो अल्लाह की मखलूक के आगे अल्लाह तुम्हारा सर बुलंद कर देगा। वो अली हैं, अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह के हुजूर न्याज़मंद हैं, दुनिया में अली बन के चमके हैं और चमकते रहेंगे। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। क़िबला इसी बात को आप आगे बढ़ाएगा कि ज़ाहिर है बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब ये जो आप जो भी और भी बयान फरमाना चाहें, लेकिन ये जो निस्बत है, जिस तरीके से कंपेनियन रहे सरकार दो आलम के और जिस तरह उनके साथ उन्होंने कमिटमेंट दिखाई, इस उन्वान से भी अगर बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यकीन कीजिए कि नियाज़ी साहब इतना अच्छा बोल रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था कि बस ये बोलते रहे और हम लोग सुनते रहें। अल्लाह इनकी ज़बान में और ज़्यादा बरकत दे। मौला ही के सदक़े में जो आपने नुक्ता इरशाद फरमाया, उसकी रोशनी में ख़ुद मौला का एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि मौला ये इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु अत्तबिउहु इत्तिबा अल फसील असर उम्मे,
میں اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ انتہائی قرب کو بیان کرنے کے لیے عربی کا محاورہ ہے کہ جہاں پر قربت ہی قربت ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر مجھے کھلایا کرتے تھے، میں سوال کرتا تو وہ مجھے جواب دیا کرتے تھے، اگر میں سوال نہ کرتا تو وہ خود سے کسی موضوع کو بیان کر کے میرے لیے علم کے باب کو واقع کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خود مولا کائنات کا وہ جملہ تو زبان زد عام ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا کا وہ جملہ تو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں، لافتیت اہل التورات بتوراتہم، اگر یہود میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے درمیان کتاب توریت سے فیصلہ کروں گا، واہل الانجیل بانجیلہم، اور اگر مسیحی آئیں گے تو میں ان کے درمیان انجیل اور گوسپل سے فیصلہ کروں گا، واہل القرآن بقرآنہم، اور مسلمان آئیں تو میں مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، حتی ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب معترف ہو کر اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ غلط نہیں کہا۔ اور علماء کرام تشریف فرمائیں یہاں پر ضمیر کہاں پلٹے گی، اس کا مرجع کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک لطیف بات یہ کی گئی کہ یہ لوگوں کی طرف پلٹے گی تو کہنا چاہتے تھے کہ لوگ بول اٹھیں گے، اور اگر کتابوں کی طرف پلٹے گی تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ فیصلہ وہ کروں گا کہ کتابیں بول اٹھیں گے کہ علی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مولا کا یہ جملہ کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو تم علم کے سمندر میری زبان سے معجزاً دیکھ رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ نتیجہ ہے لعاب مصطفیٰ کا جو گھٹی بنا کر پیغمبر اکرم نے میرے دہن میں ٹپکایا تھا۔ اور ابھی خیبر کا ذکر کیا مفتی صاحب نے، تو یقین جانیے لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عجیب تاثیر رکھتا ہے کہ اگر دہن مرتضیٰ میں پہنچے تو علم بن جائے، اور اگر چشم مرتضیٰ میں پہنچے تو شفا بن جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں، کثیرہ میسر نشد ان سعادت، کعبہ ولادت و مسجد شہادت، تو مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر اکرم جناب فاطمہ بنت اسد جو ان کی چچی تھی اور منزلہ مادر تھیں، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، تو جناب بنت اسد کو مبارکباد دی اور کہا کہ چچی جان کیا سبب ہے کہ میں آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں؟ تو جناب بنت اسد نے کہا تھا کہ بس بات اتنی ہے کہ اس نومولود نے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ تو پیغمبر اکرم مسکرائے، جانتے ہیں کہ کب آنکھیں کھولیں گے علی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا میری گود میں دیجیے گا۔ جب آغوش مصطفیٰ کی حرارت محسوس کی ہے مولا علی نے تو فوراً آنکھیں کھول دی، پیغمبر اکرم کے چہرے کی زیارت کی، تو پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ میں ذرا نعت قضا کی طرف آتا ہوں، پھر قبلہ مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل زیب بھائی آپ پیش کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم جناب بسم اللہ۔ طلبگار مولا میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، نہیں صدیوں سے بندہ عاصی ہوں، میں لے چل پھر سے میرے اسلاف کی جانب، مجھے لے چل
لمحۂ آئندہ کو درکار ہوں مولا، میں لمحۂ آئندہ کو درکار. فرمائے گا کہ علی شجاع، دلیر اور جو دیگر حوالے بیان کیے کہ وہ تو ہیں ہی ظاہر ہے. حضرت علی ایک عابد کی حیثیت سے انہوں نے کیا سمجھایا، کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کی رات کی یہ ایک بہت بڑی ایک اور نسبت کہ آج کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ہاں. اور وہ علی کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سخاوت کے سمندر اور شجاعت کے غضنفر ہیں. واہ واہ. تاجدار حل عطا مراد کل کفا، حسنین کے بابا ہیں اور مولود کعبہ ہیں، اور داماد رسول ہیں اور عاشق رسول ہیں، اور صحابی رسول ہیں، اور اہل بیت ہیں. یعنی نسبتوں کی ہی خالی اگر ہم بات کریں تو آپ کی نسبتیں اتنی کثیر ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ان نسبتوں کے احترام میں ہی جو ہے وہ اپنی زندگی اگر وقف کر دے تو وہ بھی ناکافی ہے. بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان تھی، ان کی عبادت تک کہ خدا کی زیارت نہ کر لوں دوسرا سجدہ نہیں کرتا. اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کرامتاً یہ بات ملا علی قاری نے لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پیر رکھتے تھے، الحمد سے قرآن شروع کرتے تھے، دوسری رکاب پر پہنچنے تک والناس تک ختم کرتے تھے. یعنی یہ ایک طرح سے طی زمان ہے کہ زمانہ لپٹ جاتا تھا، آپ اس انداز سے قرآن سے وابستہ تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنی فضیلتیں ابھی ذکر ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا شبہ مسلم ہیں اور یہ کوئی کم نہیں ہے. صحیح. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ایک اور فضیلت جو بیان کی وہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لم یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں حاضر ہوں گے. تو یہ جو نسبت ہے حضرت علی کی قرآن سے وابستگی کی، جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور علی سے اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے لیے علی کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن سے جڑیں. آپ دیکھیں کہ علی جو ہے وہ قرآن سے قیامت تک نہیں جڑیں گے. اور آج شب قدر ہے، قرآن کی رات ہے، اوپر سے شب قدر علی کی رات بھی ہے، یعنی یہاں بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. مفسرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے. خود قرآن نے ہی جو ہے وہ ذکر کو قرآن کے معنی میں بیان کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو یعنی اہل قرآن سے، اب اہل قرآن خود جو ہے وہ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر نعرہ یہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، سلونی 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 ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو چاہو قرآن کے بارے میں، تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، قرآن کی جس آیت کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، قرآن کے ظاہر کے بارے میں، باطن کے بارے میں، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، اس کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، گہرائی کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، قرآن کے اعجاز کیا ہیں. حضرت علی کل عام کہتے ہیں مجھ سے پوچھو جو چاہے اس قرآن کے بارے میں، جس طرح پوچھنا چاہے. تو علی کی جو یہ محبت تھی قرآن کی، یعنی قرآن سے جو جتنا جڑا رہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے اہل القرآن، جو اہل قرآن ہوتے ہیں ہم اہل اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل میں اللہ والے وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو اہل قرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں. تو علی کی جو نسبت تھی قرآن سے اور وابستگی تھی قرآن سے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حبیب پہ اترا ہے. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے اپنی محبت کو جوڑا، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے محبوب تھے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. تو جو علی سے محبت کرنے والا ہے، جو علی سے محبت کا دم بھرنے والا ہے، جو علی سے اپنی نسبت کو قائم کرنے والا ہے،
تو علی والوں کو چاہیے کہ علی کی محبت میں قرآن سے جڑ جائیں جیسے علی قرآن سے جڑے. واہ واہ. بلکہ میں چاہوں گا ابھی مفتی سہیل صاحب سے بات کرتا ہوں کہ ہم افطار کے دسترخوان میں بھی ذرا اس کو جاری رکھیں کہ آج کی شب بڑی اچھی آپ نے بتائی بات کہ ظاہر ہے کہ ایک شب قرآن بھی ہے، شب مولا کائنات بھی ہے. تو بڑا یعنی اس سے اچھی کیا شب ہو سکتی ہے اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے کہ نماز سے کہ اگر علی سے جڑنا ہے تو ان کے فضائل اور یہ سب تو ہیں ہی، مطلب اس کے بغیر تو ہماری محفل نامکمل ہے، ہماری زندگیاں نامکمل ہیں. لیکن پھر یہ والا پہلو بھی تو اس میں بھی ذرا ہم سحر کے دسترخوان پر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ. قبلہ آپ کیا فرمائے گا مولا کائنات کے حوالے سے؟ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت یہ مناسبت پیش کی کہ رات بھی ہے، قرآن کی رات ہے اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بھی ہے. جی ہاں. دیکھیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسم بامسمہ ہوتے ہیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں کہ جنہیں براہ راست میرے آقا علیہ السلام کا فیضان حاصل رہا. دیکھیں نا، بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اپنے والد کو دیکھتا ہے، والدہ کو دیکھتا ہے، عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے. صحیح ہے. تو مجھے بتائیے اس کے متعلق کہ جس نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اور جب بچہ سیکھنے کے مرحلے پر آتا ہے تو مختلف لوگوں کی عادتیں سیکھتا ہے. تو جس نے بچپن ہی سے میرے سرکار کے پاس رہ کر جیسے میرے سرکار چلتے پھرتے ہیں، جیسے ان کی عادات مبارکہ ہیں، تو وہ ساری کی ساری عادات مبارکہ گویا کہ آپ میں جذب ہو گئیں. تو میں نے جو کہا نا کہ اسم بامسمہ، یعنی آپ علم کی دنیا میں دیکھیں تو وہاں بھی بلند نظر آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ سلونی اما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو. کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کہاں پر نازل ہوئی. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ مدینہ منورہ کی بات کی جائے تو مولا علی المرتضیٰ سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا کوئی بھی نہیں. کیوں ایسا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. تو کوئی اس علم کے شہر میں آنا چاہے تو دروازے سے گزر کر آنا ضروری ہے. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آئے. اچھا، شجاعت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بلند نظر آتے ہیں، سخاوت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بلند نظر آتے ہیں. اور میں آپ سے کہوں کہ ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ نشان مرد مومن باتو گویم چون ملک آیت تبسم باللب اوس، کہ آپ اگر مرد مومن کی نشانی پوچھتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک تو فجر کی نماز کے وقت آپ پر حملہ ہوا اور پھر اسی کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب آپ شہید ہونے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے بہت کم لوگ کہتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اس دنیا سے کامیاب ہو کر رخصت ہو رہا ہوں. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں علم کی یعنی علم کی انتہا دیکھیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بیٹا جھوٹے سے بچنا، جھوٹے سے بچنا کہ وہ دور کو نزدیک کر دے گا، نزدیک کو دور کر دے گا. فرمایا کہ احمق سے بچنا، احمق سے بچنا. پھر فرمایا کہ بخیل سے بھی بچنا کہ وہ ضرورت کی چیزیں تم سے چھڑا دے گا. اور آخر میں فرمایا فاسق و فاجر سے بچ کر رہنا کہ بہت تھوڑی سی قیمت میں تجھے بیچ ڈالے گا. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے زیر سایہ رہے. میرے آقا علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک طریقوں کو سیکھا. تو ہماری آج کی نسبت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی عطا فرمائے. اور میرے سرکار فرما گئے نا، فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. یعنی اسلام میں ہو کر، مسلمان ہو کر علی سے محبت نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. اور فرمایا کہ منافق علی سے محبت کیا پیمانہ بتا دیا بھائی. اب اس پیمانے کو کیا کہنا ہے؟ میں آخر میں محسن بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کیجیے گا. فرمائش پہ جی آپ کی فرمائش. بسم اللہ. ہاں پلیز پلیز میری طرف جزاک اللہ نوازش. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے،
नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। मेरी दस्तार है नालन नबी का सदका, मेरी दस्तार है नालन नबी का सदका, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में, अगर मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में, अगर तो कौन गाफिल है जो बोले मुझे घर जाने दे, कौन गाफिल है जो बोले मुझे घर जाने दे, मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था, मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था, हाँ मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे, हाँ मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे, मेरे मौला तू बना दे मुझे खुशबू की तरह, मेरे मौला तू बना दे मुझे खुशबू की तरह, और मदीने की फज़ाओं में बिखर जाने दे, और मदीने की फज़ाओं में बिखर जाने दे, एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश जनाब मोहसिन साहब। महफिल हमारी जारी है, इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो मुफ्ती आमिर साहब बयान और फिर दुआ है इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हमारा जो नशरियात में यानी कि शान इल्म और किस्से का सेगमेंट और फिर जो उलमा कराम के साथ नशिस्त होती है वो होगी इंशाल्लाह। तो एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम बयान और दुआ के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आते हैं।